حضرت آج کا سوال آیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں، جو کہ کراچی پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے حالیہ کینیڈا کے دورے میں ایک بیان میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، قرآن میں غلطیوں کا انکشاف کیا اور کاتب وحی پر تہمت لگائی نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے، اس لیے ان کو قتل کیا جائے یا پولیس کے حوالے کیا جائے، اور ان پر FIR بھی کاٹ دی ہے، حالانکہ وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ حضرت اہل اسلام آپ سے اس بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کے بیان کا کیا شرعی حکم ہے، ان کی کیا سزا ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ اگر آپ رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ تو حضرت اس سے سب کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، ابھی سینسیٹیو ٹاپک میں آپ مجھے گھسیٹیں گے۔ خیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقیناً یہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ ایشو بڑا جو ہے وہ سینسیٹیو ایشو ہوا ہے، اور یہ پاکستان میں خاص طور پہ قیامت برپا ہے، اور میرے سامنے بھی یہ سینسیٹیو موضوع آیا۔ میں تو آپ کو پتہ ایک عرصے سے بیمار ہوں، اور آج کو طبیعت اچھی بہتر ہوئی تو آج میں پھر پروگرام کے لیے حاضر ہوا، لیکن میں نے جو اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے پھر بھی پیغام ڈال دیا اہل اسلام کے لیے گزشتہ 2 ہفتے پہلے، کہ اس لیے کہ وہ سنڈے کے پروگرام بھی نہیں ہو رہے تھے، تو اس ٹاپک کے اوپر جو جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو میں نے اپنا ٹویٹ یہ چھوڑ دیا تھا، تاکہ لوگوں کو ایک حد تک جو میری طرف سے اوپینین مل جائے۔ لیکن آج پروگرام میں آپ نے یہ سوال کر لیا ہے تو اس پر ذرا تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ ظاہر ہے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ طوفان برپا ہے، پورے اہل اسلام بے چین ہیں، اور خاص طور پہ ملحدین ان کو موقع مل گیا اور وہ بڑھ چڑھ کے جو باتیں بنا رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں قرآن میں غلطیاں ہیں، اور دیکھو آپ کی مفتی معروف مفتی نے بات مان لی ہے، اور پاکستان کے جو حالات آپ بتا رہے ہیں کہ FIR کٹ گئی اور لوگوں نے وہاں جب وہ مطالبہ کیا کہ واجب القتل ہیں اور توبہ قبول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے انشاءاللہ میں اس حوالے سے 2 حل آپ کو پیش کروں گا۔ تو پہلے تو اس کا شرعی حکم بتاؤں گا کہ یہ کیا صورتحال ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، تفصیلات کیا ہے، یہ غلطی ہے یا گستاخی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ غلطی ہے یا گستاخی ہے، تو اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس کا حل بتاؤں گا، ایک شرعی حل بتاؤں گا اور دوسرا انتظامی حل بتاؤں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ اس کو جو ہے ٹھنڈے دل سے اس تفصیل کو سن اور سمجھ لیا گیا تو مجھے امید ہے کہ جو قیامت برپا ہے وہ تھم جائے گی۔ جہاں تک سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی شخصیت کے حوالے سے میں ضرور بتاؤں گا، ان کے حوالے سے یہ کلیئر کروں گا کہ وہ ایک دیوبندی عالم کہلاتے ہیں، وہ ایک دیوبندی عالم کہلاتے ہیں، لیکن علماء دیوبند کے ترجمان نہیں ہیں اور نہ علماء دیوبند کے نمائندہ ہیں، کہ ان کی کوئی بھی بات کو آپ علماء دیوبند کی بات سمجھیں یا جمہور علماء دیوبند کی طرف سے سمجھیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دیوبندی عالم ہیں اور وہ اپنے طریقے پر جو بات ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں، جو علماء دیوبند کے وہ ترجمان یا نمائندہ نہیں ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ بہت سی طبقات، جماعات اور افراد یہ ایک واویلا پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو علماء دیوبند ایسے گستاخ ہوتے ہیں، تو ہم تو پہلے کہتے ہیں یہ اکابر علماء دیوبند یہ دیکھو بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، پھر ہمارے بڑوں کے تذکرے کر کر کے وہ اس گستاخیوں بے ادبیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے ان حضرات کی کلیریفیکیشن کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دیوبندی عالمی ضرور کہلاتے ہیں، لیکن علماء دیوبند کے ترجمان نہیں ہیں کہ آپ ان کی بات کو علماء دیوبند کے کھاتے میں ڈالیں، یا اکابر علماء دیوبند پہ بھی آپ تہمتیں اور پھبتیاں اڑائیں کہ جن کے اوپر جو اپنے وقت پہ جو بات ہوئی اس کے جوابات جو ہے اس کے کتابوں کے اندر چھپ چکے ہیں اور سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب اس کو آپ یہ کہیں کہ یار یہ دیکھو علماء دیوبند دیکھو ایسے ہوتے ہیں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اپنی اس رویے کی اصلاح کر لیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے تو بہت سی نظریات اور ان کے بہت سی اقوال تو جمہور علماء دیوبند کے ویسے خلاف ہیں، جمہور علماء دیوبند کے جو ہے وہ ان کے جو ہے اقوال سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی اپنی ذاتی و انفرادی جو وہ ایک آراء اور گفتگو تو ہو سکتی ہے، علماء دیوبند کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ مسائل کون کون سے ہیں اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا، فی الحال اس کا وقت نہیں ہے، اس پر ہمیں اس دوسرے سینسیٹیو موضوع پر مجھے بات کرنی ہے۔
اس لیے یہ بات کلیئر کر لیں وہ لوگ، لہٰذا علماء دیوبند جو بیچارے ہمارے گزر چکے ہیں اور اپنے جو ہے وہ جنتوں میں مزے اڑا رہے ہیں، ان کی غیبتیں کرنا، ان کے بارے میں ایسی پھپتیاں اڑانا، ان حضرات کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج جس فرد نے کی ہے ایسی بات، اس فرد تک بس آپ رہیں کہ اس شخص نے یہ بات کی ہے، اس کو آپ علماء دیوبند کا ترجمان یا نمائندہ سمجھ کے تو سب کو جو ہے اس میں نہ گھسیٹیں، اس لیے میں یہ کلیئر کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے آپ اس نوعیت کو سمجھیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے پہلے ہم فقہی جو فیصلہ اس کی تشریح کو پہلے سمجھتے ہیں۔ چنانچہ علامہ جو وہ خیر الدین حنفی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، 6 صورتیں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں اس گستاخی کے حوالے سے یا غلطی کے حوالے سے، تو وہ 6 صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کیا وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، اس کو ذکر کر کے ہم اس کا حکم بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کلیئر رکھیں، یہ غلطی نہیں ہے، گستاخی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، گستاخی ہے، لہذا یہ آپ پہلے ذہن میں رکھیں۔ اور گستاخی بھی اگر ہو جائے اس کی بھی آگے کیٹیگریز ہیں، وہ گستاخی ماننے میں کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آگے اس کی کیٹیگریز ہیں۔ چنانچہ علامہ خالد حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس کا خلاصہ جو بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ خلاصہ جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب ہی کہ جو استاد محترم مفتی رشید احمد لدھیانوی قدس سرہ نے اصل الفتاوی کے اندر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ لکھا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں کلمہ، کوئی ایسا کلمہ، اس کلمہ کے کلمہ کفر ہونے میں اختلاف ہو کہ یہ کلمہ کفر ہے یا کلمہ کفر نہیں، یہ پہلی صورت بیان کی کہ وہ بعض فقہا کہیں یہ کلمہ کفر ہے، بعض کہیں یہ کلمہ کفر نہیں ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ایسی صورت میں عدم تکفیر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو عدم کفر میں ڈالا جائے گا کہ یہ کہا جائے کہ اس کے کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوا، ٹھیک، کیونکہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ دوسری صورت انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ لیکن اگر ایسے کلمات ہیں جو ڈیفینیٹلی کلمہ کفر ہی ہیں، اس میں توہین و تنقید ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک، تو یقینی اور حتمی طور پہ وہ کلمہ کفر ہیں، ٹھیک ہے، اس کی آگے چند صورتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ نسیانن او خطان، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر جو ہے وہ نسیانن بھولے سے بول دیا یا خطن یا غلطی سے بول دیا وہ کلمہ کفر، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں بھی عدم تکفیر کا حکم لگایا جائے گا، مطلب اس شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ نسیانن اسے ایک بات کہہ دی یا غلطی سے کہہ دی۔ اور غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہاروت کہہ رہا ہوں، حابیل کی جگہ قابیل کا نام بول دیا، قابیل کی جگہ ہاروت اس کا جو ہے حابیل کا بول دیا، اور یہ کہہ دیا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا، اور سارے گناہ جو ہے قیامت تک کے قتل کے حابیل کی گردن پہ ہوں گے، حالانکہ حابیل تو مقتول ہے، اس کو کہتے غلطی، یہ غلطی ہوگی، اس کا نام اس چلا گیا۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں فرمایا کہ وہ جب اس کو متنبع ہو گیا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ دوسری صورت فرمایا کہ عامدن تکلم کیا، آمدن کا مطلب کہ جان بوجھ کے اس نے کلمہ کفر پر تکلم کیا، کلام کیا، اور اس کو پتہ بھی ہے یہ کلمہ کفر ہے، اور ارادہ بھی کفر کا اس نے کیا کہ نہیں بھی میں کفر کا ارادہ بھی کر رہا ہوں اور میں جان کے کہہ رہا ہوں، اس صورت میں فرمایا بالاتفاق وہ کافر ہوگا، اس کی تکفیر کی جائے گی، ٹھیک ہے، تو نسیان و خطن میں تکفیر نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آمدن کے اندر جو ہے وہ بالاتفاق تکفیر کی جائے گی کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری صورت یہ فرمایا کہ حاضلن تکلم کیا، حاضلن کا مطلب ہنسی مذاق میں کلمہ کفر کہہ دیا، اور اس کو پتہ ہی یہ کلمہ کفر ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کافر کا ہوگا، تو ہنسی مذاق میں اسے ایک ایسی بات کہہ دی، لیکن تھا کلمہ کفر، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ کفر نہیں، اس سے کفر نہیں آئے گا، یہ مذاق دی گل ہے۔ جیسے بہت سے لوگ بیوقوف کہہ دیتے ہیں اور یار جنت رب نے سانو ہی دینی ہو تو مزہ بننی ہے رب نے۔ اب یہ پنجابی کا جملہ ہنسی مذاق میں چلتا ہے، یار اللہ نے جنت سانو ہی دینی ہے، اوتے اللہ نے مزہ بننی ہے۔ اب یہ کلمہ کفر ہے، یہ توہین کی بات ہے، اب ہنسی مذاق میں ہم بولتے ہیں، لیکن یہ اور وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کفر کی بات ہے، لیکن وہ سمجھتے اس سے کافر کفر نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کتنی مذاق ہم کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر قرار دیا جائے گا حاضلن۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی صورت یہ ہے، فرمایا کہ لائبن
لائبن اس نے جو ہے کہا، لائبن کا استہزاء اڑاتے ہوئے اس نے کلمہ کفر کہا، استہزاء اڑاتے ہوئے. تو اس میں چونکہ ایمان کو خفیف سمجھا، استخفاف ایمان کیا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں بھی تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر قرار دیا جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد پانچویں صورت، یعنی سیکنڈ کیٹیگری کی پانچویں صورت اور ٹوٹل کی چھٹی صورت اور آخری صورت جو بیان کی ہے، یہ ترتیب میں نے بدلی اس لیے کہ مجھے آخری صورت پہ گفتگو کرنی ہے. تو آخری جو صورت بیان کی ہے وہ ہے جاہلن. جاہلن کا مطلب یہ ہے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا کہ وہ کلمات جو کفریہ کلمات ہیں، لیکن یہ اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ یہ کلمہ کفر نہیں ہے، یہ نارمل بات ہے، اور اس نے اس کو کہہ دیا. ٹھیک. تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں علامہ خیر الدین فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض فقہا فرماتے کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کو جو ہے وہ اسے کلمہ کفر بولا ہے، لیکن بعض فقہا فرماتے کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ وہ اس نے جو ہے کلمہ کفر تو بولا، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کلمات کفر ہے، لہذا اسے بول دیا. تو اس صورت میں وہ فرمایا کافر نہیں ہوگا. اب علامہ خیر الدین رمری رحمۃ اللہ علیہ، حنفی رحمۃ اللہ علیہ یہ فیصلہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری صورت کے اندر جو عدم تکفیر والی بات ہے نا کہ کافر نہیں ہوگا، فرمایا کہ یہ فیصلہ ہے میرا، یہ فتویٰ ہے میرا، میں فتویٰ اسی پہ دیتا ہوں. وہ کیونکہ اس کو ان کلمات کے کفر کا پتہ نہیں لگا کہ بھی یہ کفری کلمات میرے منہ سے نکل گئے ہیں، لہذا فرمایا کہ اس صورت میں اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا. اب میں یہ کہتا ہوں، میرا اینالائز یہ ہے، ہو سکتا ہے اور بعض مفتیان اور فقہا کو اختلاف بھی ہو، لیکن میرا اینالائز یہ ہے کہ یہ جو پانچویں صورت ہے جو ٹوٹل کی آخری صورت ہے، مولانا طارق مسعود پر یہ لاگو ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کہی، یہ کلمات تو کفر کے گئے سارے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک انہوں نے گستاخی یہ کی اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کے اندر جو ہے انہوں نے غلطیوں کا اعتراف کیا، اور پھر یہ کہا غلطیاں ابھی تک باقی ہیں. ایک نہیں، بعض مقامات، اس کا اور مقامات بھی ان کی نظر میں ہیں کہ جہاں پر یہ غلطی ابھی تک باقی ہے اور اس کو درست نہیں کیا گیا. تو گویا کہ اللہ کے اوپر بھی یہ تہمت لگائی کہ اللہ نے ان غلطیوں کو درست نہیں کرایا اور غلطیوں کے اوپر ہی قرآن کو آج تک چلنے دیا. ٹھیک. اور دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسے انداز اور ایسے لہجے اور تفصیل سے بیان کیا کہ آپ کی شخصیت کی توہین و تنقیص ہوئی. اس انداز سے نبی کی شخصیت کو پیش کیا کہ اس سے جو ہے ان کی تنقیص اور توہین کا پہلو نکلا. لہذا یہ ایک دوسری انہوں نے بری بات کی. اور تیسرا جو ہے کاتب وحی، جو اس وقت کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ لائے جاتے تھے، ماہر، جو یہ کتاب کاتب وحی بنتے تھے، آپ نے ان کے اوپر تہمت لگا دی. انہوں نے غلط لکھ دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ تہمت لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب نبوت کے اندر گویا کہ کمی کی کہ اس کی کریکشن نہیں کی، اور وداؤٹ کریکشن وہ آج تک چلی آ رہی ہے. تو نبی پاک کی نبوت کو جو منصب، اس کی حیثیت کیا رہی کہ آپ نے تو کتنے مقامات کے اوپر آپ نے اپنے منصب نبوت کے اندر کمی کر دی، پورا نہیں کیا آپ نے. تو یہ باتیں تو سارے کلمات کفریاں ہیں، یہ کلمات کفریاں ہیں. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے جب ان کو پیش کیا، اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو صداقت قرآن اور نبی علیہ السلام کی حقانیت کی تائید میں پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے ان کو کلمات کفر ہونے کا ان کو علم نہیں تھا، یا اس کا استحضار ان کے ذہن میں نہیں تھا، اور وہ اس کو اس شد و مد سے پیش کر رہے تھے کہ دیکھو یہ غلطی جب اس کے اندر آج تک محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا، تو صحیح آیات میں کون رد و بدل کر سکتا ہے؟ تو اپنے ذہن میں تو اس کو حقانیت و صداقت پہ ثابت کر رہے ہیں، لیکن ہے وہ کلمات کفر. لہذا اس صورت میں علامہ جو خیر الدین کا جو فتویٰ ہے کہ شخص کافر نہیں ہوگا، لہذا ہم یہ کہیں کہ مفتی طارق مسعود اس سے کافر نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے ذہن میں تو اس کو صداقت قرآن پر پیش کر رہا ہے، وہ تو نبی کی حقانیت پر پیش کر رہا ہے، اور اس کو عوام کی ذہنی سطح کے مطابق لانے کے لیے الفاظ کا رد و بدل کر کے پیش کر رہا ہے. اب وہ سچویشن ساری ایسی بن گئی کہ یار یہ اس بندے نے تو یہ تو توہین کی بات کر دی. اس لیے
یہ آخری صورت یہ لاگو ہوتی ہے کہ اس سے وہ کافر نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا، لہذا اس کے باوجود اس نے کیا کیا، رجوع کر لیا، توبہ کی۔ اور توبہ کے حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ کے اندر لکھا ہے کہ حنفیہ کا اصل مذہب اور راجح قول یہی ہے کہ شاتم رسول، توہین و تنقیص کرنے والے کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، لہذا ان کی توبہ قبول بھی کی جائے گی، اور انہوں نے توبہ اور معافی مانگ لی۔ حالانکہ اس پہلے رویے سے وہ کافر بھی نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توبہ کر لی ہے اور انہوں نے رجوع کر لیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا باوجود اس کے کہ وہ کلمات کفر ادا ہوئے، لیکن اب توبہ ان کی جو ہے وہ حنفی فتوے کے مطابق، علامہ شامی کے فتوے کے مطابق قابل قبول ہے۔ اب اس کو ہمیں نہ قبول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک۔ لہذا یہ فیصلہ مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے کہ وہ یہ جو تفصیل ہوئی اس کے تحت جو ہے وہ انہوں نے توبہ کر لی، اب قصہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ بحث مباحثہ چھیڑنا اور یہ وہ کرنا، تو یہ جو ہے مناسب رویہ نہیں ہے، یہ امن عامہ کو اور امت کے طبقوں میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے، ٹھیک۔ اب اگلی بات، اور باقی یہ ہے کہ اس کو غلطی ثابت کرنے پر بھی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاں کلمات کفر ہی بیان ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اس سینیریو میں بیان ہوئے ہیں، انہوں نے اس سے واضح کر دیا ہے، لہٰذا جو ہے ہم علامہ جو ہے خیر الدین کے فتوے کے مطابق یہی کہیں گے، اس سے کفر نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا، بھلے وہ کلمات کفریہ کہے لیکن ان کو اس کا عدم علم تھا، لہٰذا اس وجہ سے ایسا ہو گیا، اور پھر انہوں نے رجوع اور توبہ کی۔ اب اگلا سوال کہ واویلا بہت ہے، طوفان برپا ہے، ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اور پاکستان کے احوال کو آپ جانتے، اس کا حل کیا ہے؟ اب مفتی طارق مسعود صاحب کیا کریں؟ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک انتظامی حل ہے۔ انتظامی حل یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اب یہ کریں کہ ان کا ایک نمائندہ وفد دارالعلوم کرنگی کراچی پاکستان میں شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائے، اور وہیں پر مکتبہ بریلوی مکتبہ فکر کے جو ہے وہ مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی وہاں بلا لیں، یہ دونوں شخصیتیں وہاں موجود ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اور مفتی منیب الرحمان صاحب بھی، اور مفتی طارق مسعود صاحب ابھی باہر ملک میں غالباً کینیڈا میں ہیں، تو وہ وہاں سے فیس ٹائم پر ان دونوں حضرات کے سامنے اعتراف جرم کرے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں یہ سمجھا تھا کہ یہ گویا کہ تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ ہو کیا گیا، وہ تکفیر کے لیے آ گئے الفاظ، تو میں اپنے ذات میں یہ غلطی کر بیٹھا، تو میں آپ حضرات کے سامنے اس سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ان حضرات کے سامنے یہ کر کے ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسماءہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس کی تلاوت کریں، اور ایمان مفصل کی تلاوت کریں، یہ پورا کا پورا جو ایمان مجمل جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اظہار کریں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں ان کے سامنے، ٹھیک۔ اور باقی یہ کہ احتیاطاً تجدید نکاح بھی کر لیں، کیونکہ ویسے ہی تجدید نکاح ہمیں اور آپ سب کے لیے ہفتے دو ہفتے کے اندر کرنا مستحب ہے، یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی شامی میں فتویٰ ہے کہ اس لیے کہ ہم صبح شام کتنے کلمہ کفر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نہیں کہتے بیوی کہہ دیتی ہے، ہم نہیں کہتے بیوی ایسے کلمہ کفر کہہ دیتی ہے تو نکاح پہ اثر پڑتا ہے، لہذا گھر کے ہی افراد کے سامنے جو ہے دو گواہوں میں اظہار بھی ایجاب و قبول کرنا چاہیے، تو علامہ شامی فتاوی شامی میں لکھا ہے، تو عام لوگوں کے لیے ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی تجدید نکاح کر لیں، وہ الگ بات ہے، ان کو 4 جگہ کرنا پڑے گا، میرا خیال 4 بیوی ہیں تو 4 دفعہ کرنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، 4 مہر دے دے، کیوں ایڈا بڑا کام ہونے لگیا بھائی، بچنا نہیں ہے گا، پاکستان نہیں جانا، تو لہذا کر لیں بھائی، کیا ہے تو وہ کر لیں۔ تو اس کے بعد کرنے کے بعد اب کیا ہوگا، اب ان حضرات سے درخواست کریں کہ حضرت آپ، میں نے توبہ کر لی، اب آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے، آپ دعا کریں۔ اب یہ دونوں بزرگ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کریں۔ یہ سارا طریقہ میں سورۃ مائدہ کی، سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 کا بتا رہا ہوں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں استغفار کروانے جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں ہم سے،
تو ان سے ہم اللہ بخشنے والا تواب رحیم ہے، اللہ ان کو بخش دے گا. آمین. تو یہ وہ تو طریقہ موجود ہے، یہ اس کا میں بتا رہا ہوں. تو یہ دونوں ہزار ہاتھ اٹھا کے یا اللہ یہ تیرے بندے نے توبہ کر لی ہے، سچے دل سے رجوع کر لیا ہے، غلطی سے الفاظ نکل گئے ہیں اور کلمہ کفر تھے، ان کا یہ زام نہیں تھا، وہ اپنے زام میں تائید سمجھ رہے تھے جبکہ وہ تکفیر بن گئی. یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما، آمین کر کے سلام پھیر دیں. تو معلوم یہ ہوا. اب یہ کیا ہوگا، اب یہ سب جب ہو جائے گا تو پھر میں جو مکتبہ بریلوی کے اہل سنت والجماعت کے حضرات ہیں، یا جو تحریکات ہیں، تحریک لبیک کے حضرات ہیں یا سنی تحریک کے حضرات ہیں اور جتنی تحریکات ہیں، اور دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی جو حضرات جو اس حوالے سے جو غصے میں ہیں اور واقعی ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو یہ دین کھلواڑ بن جائے گا. ان حضرات سے پھر میری درخواست ہوگی اگر مفتی طارق موسوی صاحب یہ سارا پروسیس کر لیتے ہیں تو پھر ان کو بھی ایف آئی آر واپس لے لینی چاہیے، وہ بھی کھلے دل کے ساتھ ان کو معاف کر دیں اور یہ کسی قسم کی اب دسترازی نہ کریں. اگر خدا نہ خواستہ اب کوئی ان پہ ہاتھ ڈالے گا، ان کی ذات کو نقصان پہنچائے گا کسی قسم کا، وہ عند اللہ ماخوذ ہوگا. کیونکہ آپ کے بھی بڑے مفتی اعظم موجود ہیں، ہمارے بھی مفتی اعظم موجود ہیں. ان دونوں جو وراثت نبوت کے نتیجے میں انہوں نے صورت نساء کی آیت نمبر 64 کا گویا کہ وہ حق ادا کرتے ہوئے آپ کی توبہ کی دعا کر دی ہے. اب اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب آپ اللہ کے سپرد کر دیں. اب یہ ملک کے اندر انتشار افتراق ختم کر دیں. یہ حل ہے اس کا انتظامی. اگر مفتی طارق موسوی صاحب کو نمائندہ وفد وہاں جا کے اس مسئلے کو حل کر دے اور یہ پوری ویڈیو کاروائی آئے، اور اگر ریٹرن کے اندر لکھوا دی بیسٹ ہے، ایک کاغذ پہ پوری کاروائی منٹس لکھ کے ان دونوں بزرگوں کے دستخط بھی کروا لے، وہ بھی ایک آپ کے پاس سند توبہ ہوگی. اس کے بعد جو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی انتشار رہے گا پھر مفتی صاحب کے لیے پاکستان میں جانے میں اور وہاں انشاءاللہ دین کی خدمت کرنے میں، اشاعت دین میں ان کی انشاءاللہ کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ سارا پروسیس نہ کیا جائے تو پھر میرا احساس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اس قدر آگ بھڑکی ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پھر اس کے اندر کوئی آسانی ہوگی. پھر ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے. اور باقی یہ کہنا، بعض نالائق لوگ کہہ رہے کہ جی وہ تھے رہو یا کینیڈا کے، تو کینیڈا میں آپ یہ سیاسی پناہ لے لیں بھائی، وہی مزے اڑائیں. بھائی دیکھو، ایسے موضوع کی جو اظہار کے بعد آپ دنیا کسی خطے پہ جائیں گے تو پھر آپ دنیا کی نظر میں پھر آپ وہ مقبول اور محبوب نہیں ہے. تو پھر شہر دا بچہ تو وہی ہے، سینہ سپر بن کے اتھے جانا ہے.